انگریزوں کے ظلم و ستم کا جو ہے کے حوالے کر دیے گئے۔ ایک آخری بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے اہل بدعت ہماری قربانی کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم نے ہماری قربانی کو مانا ہے۔ تاریخ اہل حدیث کو پڑھ کر دیکھیے، پنڈت جواہر لال نہرو علماء صادق پور کے گھر گئے، مولانا عبدالقبیر سے ملاقات کیا، پنڈت جی کے یہ الفاظ تھے کہ حضرت صاحب انگریزوں کے خلاف آزادی کی ساری جد و جہد کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور علماء اہل حدیث کی قربانی کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو علماء اہل حدیث کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ حکومت اس بات کا اعتراف کرتی ہے، آپ کی جائیدادیں ضبط کی گئی، آپ کے اکابرین 150 سال تک آپ کا خاندان انگریز کے خلاف لڑتا رہا۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ کو انعامات سے نوازا جائے، مانگیے آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ بڑی بڑی فیکٹریاں اگر آپ طلب کرتے ہیں آپ کو فیکٹری دی جائے گی، یا زرقِ زمین آپ اس کے بدلے میں طلب کرتے ہیں یا زمین دی جائے گی۔ مولانا عبدالقبیر نے ایک ہی جملہ کہا، ہماری قربانیاں اللہ کے واسطے تھیں، وطن کے واسطے تھی، ہمارا بدلہ اللہ کے پاس ہے، ہم اس کا کچھ بھی بدلہ ہرگز طلب نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آخر میں چلتے چلتے بہت باتیں ہیں، لیکن میں بڑی تلخیص کے ساتھ ان باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کیا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے نصابوں سے آزادی کے سارے اسباق کو غائب کر دیا گیا، اور ہم مسلم قوم کی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف ہونا نہیں چاہتے۔ جو قوم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوتی وہ قوم کائنات میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جماعت اہل حدیث کی یہ ستم ظریفی ہے کہ کبھی بھی ہماری جماعت اہل حدیث نے پچھلے 75 سالوں میں اپنی قربانیوں سے نہ حکومتوں کو واقف کروایا نہ ہمارے جنریشن کو واقف کروایا۔ غلطی ہماری سب سے بڑی ہے۔ آج کیا ہے ہماری حیثیت، آپ کو سیاسی طور پر آپ جو جاننے کی کوشش کیجئے۔ یہ چند باتیں تھی جس کو تلخیصاً میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا تو ہم اور گفتگو کریں گے۔ ایک بات، اہل حدیث کے عقیدے کی بنیادی کتاب ہے تقویۃ الایمان، آپ اس کتاب کو پڑھیے، بنگالی زبان میں اس کا ترجمہ کروائیے۔ ہمارے عقیدے کی بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو تحریر فرمایا۔ انگریز اس کتاب کے سب سے بڑے دشمن تھے، سب سے بڑے دشمن تھے انگریز۔ تقویۃ الایمان کے پورے ملک میں خصوصاً آسام کے ایک ایک گھر سے اس کتاب کو نکال کر انہوں نے آگ لگائی اور ان کتابوں کو انہوں نے خاکستر کر دیا۔ 3 کتابیں تھیں، انگریز ان 3 کتابوں کے بڑے دشمن تھے۔ ایک تقویۃ الایمان، دوسری سید احمد شہید کی صراط مستقیم، اور تیسری شرح وقایہ فقہ حنفی کی کتاب، کیونکہ شرح وقایہ ایک منفرد فقہ کی ایسی کتاب ہے جس میں جہاد کا باب ذکر کیا گیا ہے۔ ان تینوں کتابوں کو پکڑ پکڑ کر انہوں نے جلایا۔ ہماری تاریخ بڑی سرخ ہے، ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، لیکن ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ یہ چند گوشے تھے جنہیں میں نے رکھنے کی کوشش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی تاریخ پڑھنے والا بنائے، اور اپنے حق کو جد و جہد کے ساتھ اللہ تعالی حاصل کرنے کی ہمیں قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔